اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 194 195 194 195 اور چوتھا سپارہ ہے۔ ترجمہ ہے ضیاء القرآن کا۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا آپ نے، یہاں تو نے ہے، تو نے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ نے وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، لا تخزنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو قبول فرما لی، فاستجاب لہم، سو قبول فرما لی ان کی التجا، ان کے رب نے۔ کس نے قبول کی؟ ان کے رب نے، جنہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا اور فرمایا کہ میں ضائع نہیں کرتا، لا اضیع، میں ضائع نہیں کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا، ٹھیک ہے، عمل عامل منکم، تم میں سے جو عمل کرنے والے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو خلوص دل سے، خلوص نیت سے اپنے مالک، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جنس جو ہے، انسان کی جو جنس ہے، اس میں دونوں شامل ہیں، مرد اور عورتیں، ذکر بھی اور انثیٰ بھی، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، بعض تمہارا جز ہے بعض کی، ٹھیک ہے، یعنی تم ایک دوسرے کی ہی، یعنی ہم جنس ہو، ایک دوسرے کے یعنی پارٹ ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے ہی سے تم جڑے ہوئے ہو۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی، فالذین، سو وہ لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی، ہاجروا واخرجوا، اور نکالے گئے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، دیار سے، یہ ہے دار کی جمع ہے دیار، دار کہتے ہیں گھر کو، اور ستائے گئے، اذیت دیے گئے میری راہ میں اور دین کے لیے، لڑے اور مارے گئے، تو ضرور میں مٹا دوں گا ان کے نام عمل سے ان کے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں باغوں میں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، یہ جزا ہے ان کے اعمال حسنہ کی، یہ ثواب ہے، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب، حسن الثواب ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی جا رہی ہے کہ مالک آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا ہے، وعدہ کس طرح کا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ تو یہ اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جو اجر کثیر عطا فرمائے گا، جو ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت وعدہ ہے۔ تو یہ اسی وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، جنت عطا کریں گے، کہ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، سچا مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اتباع کرنے پر، کہ اسی پر جو ہے نہیں وہ جمے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ
کے وعدے کے مستحق قرار پاتے ہیں تو مومنین بندے اللہ تعالیٰ سے اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کی درخواست ہے، دعا کی التماس ہے، اور دامن دعا پھیلایا ہوا ہے، اور دامن طلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے عرضی پیش کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، آپ نے جو وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کے مطابق ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمارے لیے بھی وہ باتیں لکھ دے اور اس کو یقینی بنا دے کہ مرنے کے بعد ہمیں بھی وہ چیزیں حاصل ہوں جو آپ کا وعدہ ہے۔ دعا کے کلمات پر غور کیجئے اور دعا مانگنا بھی سیکھیے کہ دعا ہمیں کیسے مانگنی چاہیے اپنے مالک سے، یہاں کس انداز سے دعا مانگی گئی ہے، اس پر بھی غور کرتے رہیے گا۔ اے ہمارے رب، آپ نے ہم سے جن جن چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے، جن جن چیزوں کے بارے میں ہم سے اپنے نبی، اپنے پیغمبروں، اپنے رسولوں علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وہ ہمیں عطا فرمائیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ وعدے میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے کلام میں، یا اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم فرمائی، آپ نے جو ہم سے یعنی بیان فرمایا، جو کچھ سنت میں حدیث شریف میں موجود ہے، تو وہ سب وعدے اپنے رسولوں کی زبانی یا زبان مبارک سے ہم سے وعدے فرمائے ہیں، وہ ہمیں عطا فرما۔ تو اب آپ ایک چیز یہاں سوچئے کہ اللہ تعالیٰ تو لازمی بات ہے وعدہ خلاف کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں بات بدلتی ہی نہیں ہے، تو یہ بات یہاں کیوں کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ عطا فرمائیے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس پر بھی دیکھیے کہ کیا فرمایا۔ ابھی ہم بیچ کا ٹکڑا چھوڑ رہے ہیں، اس پر بعد میں تبصرہ کریں گے، پہلے آپ یہ دیکھیے جو اس کا جواب ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، کیا کہا یہاں پر؟ کون کہہ رہا ہے؟ وہی ایمان والے کہہ رہے ہیں، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف تو کرتا ہی نہیں ہے نا، اس کا تو یعنی گمان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وجہ کیا ہے اس درخواست کا؟ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈر تو ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی وعدہ خلافی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وعدہ کی خلافی نعوذ باللہ استغفر اللہ ہوتی ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے اپنے ہی نفس کا ڈر ہے، اپنے ہی اعمال سے ہم کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو ہے راستے سے بھٹک جائیں اور پھر جو ہے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ہم کو ڈر اپنے آپ سے ہر وقت لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم جو ہے ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنے مالک سے اپنی ثابت قدمی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت رکھ جن لوگوں کے لیے آپ کا وعدہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ہی اعمال سے ڈر ہے، ڈر جو ہے وہ ہمیں اپنے ہی اعمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہیں، کہیں ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے۔ اگر آپ اپنی رحیمی و کریمی اور غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں، اگر آپ اپنی رحیمی و کریمی اور غفاری سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیں اور ہمیں رسوائی سے بچا لیں، تو ہماری کیا ہوگی؟ عزت افزائی ہوگی، ہماری عینیں سرفرازی ہوگی، اور آپ کی اللہ تعالیٰ بندہ نوازی ہوگی۔ انکا لا تخلف المیعاد، یہاں مقصد کیا ہے؟ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، خشوع، ذلت، بندگی کا اظہار ہے۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں کسی نقص یا عیب کا شبہ بھی پایا جاتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے، ایسا نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ممکن کہ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز ہوتی محال، ناممکن۔ جیسے ابھی ہم سے کوئی کہے کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ محال ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے آسمان پر چڑھنا محال ہے، انسان نہیں چڑھ سکتا اپنی قوت اور اپنی طاقت سے کہ آسمان پر چڑھ جائے، یہ کسی بھی انسان کے لیے اپنی طاقت سے آسمان پر چڑھنا محال ہے۔ اور جو چیز اللہ کے لیے ہم محال مانتے ہیں تو اس کا تصور مومن کبھی بھی کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا تصور کرے اپنے مالک کے لیے۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ میرے مالک
ہماری عزت بچانے والے مالک تو ایسا اپنی رحمت سے کر دے کہ ہماری عزت بچی رہ جائے، قیامت کے دن سب کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو، جگ ہسائی نہ ہو۔ مالک آپ ہمیں قیامت کے دن سب کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیجئے، کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، تمام مومنوں کا اس پر ایمان ہے کہ قیامت کے دن ایک دن اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے، ہماری پیشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن ایک دن ہماری پیشی ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، اور وہ وعدہ ضرور بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا جس کے بارے میں آپ کے رسولوں نے علیہم الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قیامت کے دن تیرے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں اس بات کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری یہ جو رکوع ہے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے بیان کیا کہ میں نے اپنی خالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ نکاح میں تھی، زوج تھی، تو ان کے گھر یعنی میمونہ جن کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رات اسی لیے گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دیکھیں کہ آپ رات میں یعنی آپ کا کیا عمل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ کے گھر یعنی گیا، تو میں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی رات گزاری، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر تو یعنی اپنی زوج سے، اپنی یعنی بیگم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی، اماں سے، ام المومنین اماں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی، پھر تھوڑی دیر آپ آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے۔ جب رات کا آخری یعنی ثلث ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور یہ آیات جو ہم نے آپ کو آخری یعنی رکوع جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے جو ان فی خلق السماوات والارض، یہ 11 آیات بنتی ہیں، کیونکہ یہ ہے شروع ہوتا ہے 90 سے نا، 90 آپ ایک شمار کریں اور پھر 200 پہ اس کی یعنی اس کا اختتام ہے، تو 10 مزید، تو 10 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 11 آیات پوری بنتی ہیں۔ یہ 11 آیات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات مبارکہ، یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی پوری آخر تک۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، یعنی یہ وضو سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا تھا، پھر وضو فرمایا، پھر مسواک فرمائی، اور 11 رکعات نماز پڑھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف میں ایک جگہ ہے 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 پڑھی، اور پھر 1 رکعت جو ہے وہ وتر پڑھی، اس طرح 13 بھی ہے، ٹھیک ہے؟ 13 کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اذان کے بعد، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، فجر کی سنتیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صبح کی یعنی فجر کی نماز پڑھائی۔ فاستجاب لہم، اگر آپ فا کو نکال دیجئے تو کیا بنے گا؟ اجابا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یہ تو باب استفعال سے یہ صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بن جائے گا استجابا، ٹھیک ہے؟ فاستجابا، استجابا اور اجابا، ٹھیک ہے؟ یہ صیغے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فاستجابا لہم ربہم، یعنی انہوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، کس طرح سے؟ قبولیت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور ان کی دعا کی قبولیت کی صورت اور کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، اس میں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا بعض سے ہی ہے نا، ایک دوسرے ہی سے ہے نا، وہ الگ الگ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے۔ اخروی نجات اور اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات حاصل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ہاں، مرد اور عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ جداگانہ ہیں۔
اس اعتبار سے فطرتاً ان کی صلاحیتوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے، فرق ہے، ان کے جسمانی جو ساخت ہے اس میں بھی فرق ہے اور ان کی صلاحیتوں میں بھی فرق ہے۔ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے جو مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، فرق ہے نا، کچھ بیان ہوا ہے نا فرق، مثلا قوامیت ہے نا، مردوں کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہ الرجال قوامون علی النساء، ان کو قوام بنایا ہے، سردار بنایا ہے، تو قوامیت، حاکمیت ان میں ہے نا مردوں میں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، کسب معاش کی ذمہ داری بھی مردوں پر ڈالی گئی ہے، جہاد میں حصہ لینے میں اور وراثت میں عورتوں کو کیا ملے گا، نصف ملے گا، ٹھیک ہے، تو جہاد میں حصہ کون لے گا، یہ مردوں کے لیے وقف ہے، ٹھیک ہے، خاص ہے، لیکن وراثت میں عورتوں کے لیے کیا ہے، آدھا ہے مردوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اوپر کسب معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو تو بیٹھے بیٹھے کھانا ہے، تو بس ان کو الگ سے حصہ کیوں مل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہر انسان کی اپنی ایک الگ سے خواہش ہوتی ہے کہ ملکیت چاہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں مالک ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نصف حصہ دیا ہے خواتین کو، ٹھیک ہے، ان کو ابا سے بھی ملتا ہے، شوہر سے بھی ملتا ہے، سب سے ہی ملتا ہے، خیر، تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ کسی کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی، تو فرمایا کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی کوئی یہ سمجھ لے کہ مردوں کو زیادہ ملے گا عورتوں کو کم ملے گا، نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس فرق کو ختم کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا وہی نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، بتا دیا، وضاحت کر دی اس کی، ٹھیک ہے، کہ کوئی مردوں عورتوں میں یہاں پر تفریق نہ کرنے لگ جائے اجر کے معاملے میں، پوری اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی، اور یہاں فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ معترضہ ہے اور اس کا مقصد پچھلے نقطے کی ہی وضاحت ہے، یعنی اجر و اطاعت میں، اجر و ثواب میں تم مرد اور عورت ایک ہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہے، ایک جیسے ہی ہو۔ کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس خوبصورت انداز میں مالک الملک نے اپنے بندوں کو جواب دے کر ان کو تسلی دی ہے، بہت خوبصورت اور بہت ہی پر اثر انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا، اور میرے دربار میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں ہوتا، ہر شخص کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، اس کو پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ بعضکم من بعد، تم ایک دوسرے کے جنس ہو، مجھ سے ثواب حاصل کرنے میں تم سب برابر ہو۔ فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جن لوگوں نے میرے لیے وطن چھوڑ دیا، میرے لیے اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے، انہوں نے جو شرک کے مقامات تھے، جو شرک کی جگہیں تھیں، تو دار شرک کو خیر بات کہا، جہاں شرک ہو رہا تھا، جہاں کفر ہو رہا تھا، کفرستان سے انہوں نے ہجرت کر لی، ٹھیک ہے، ان جگہوں کو ترک کر دیا اور دار ایمان میں آ گئے، ایمان کے گھروں میں، حالانکہ وہاں تنگی تھی، حالانکہ وہاں پریشانیاں اور مشکلات تھیں، لیکن اپنا سب کچھ چھوڑ گئے۔ اونٹوں پر کیا لے کر جاتے، کون سی زمین اونٹوں پر لاتے، وہ نہیں، سب کچھ چھوڑ گئے، اپنا گھر بار، اپنے دوست احباب، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، ٹھیک ہے، اپنے خاندان والوں کو، سب کچھ چھوڑائے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ مشرکوں نے انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائیں، اتنی ایذائیں پہنچائیں، اتنے ان کو جو ہے اذیت دی، تو کیا کیا، اس قدر تنگ کیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے، ان کے ہاں سے نکل جانے پر کیا ہوا، مجبور ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راہ میں ستائے گئے، کہاں ستائے گئے، اللہ کی راہ میں، میری راہ میں ستائے بھی گئے۔ ایک تو ہوتا ہے کوئی اپنی خوشی سے اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، چھوڑتے ہیں بہت سے لوگ، کمانے کے لیے جاتے ہیں، زیادہ مال ملے، زیادہ
دنیا کی دولت ملے تو اس لیے اپنا گھر بار کبھی چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں معاملہ ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ ذرا کبھی غور کریں گے، تصور کریں گے کہ کیا چیز تھی ان کے پاس، کہ ایسا ایمان تھا کہ گرم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے احد احد۔ تصور کر سکتے ہیں؟ تصور میں آ سکتی ہے یہ بات؟ اونٹوں پہ باندھ کر اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اور کس لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کوئی کچھ بھی نہیں کیا۔ کوئی تصور تو کرے، ذرا سوچو تو صحیح، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے لیے سوچو تو صحیح۔ ہم عورتوں کو کیا کہیں، ہمارے اپنے مرد حضرات سوچیں ذرا کہ ان کا کیا حال ہے۔ لیکن وہاں کیا معاملہ تھا؟ وہاں مرد اور عورتیں سارے ایک ہی خیال کے ہم خیال تھے، سب کا ایک ہی خیال تھا، بس میرا مالک راضی ہو جائے بس، اور تو سب ٹھیک ہے، برداشت ہے، لیکن مالک کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے کسی قسم کا، سامنے جو بھی ہے، اگر باپ بھی ہے تو اس سے بھی قطع تعلق ہی ہے، نہیں، اگر آپ اللہ کے ہو تو ہم آپ کے ہیں، ہماری دوستی ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں یہ ساری اذیتیں کس لیے برداشت ہو رہی تھی؟ اللہ کے لیے ہو رہی تھی، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی آسائش و آرام کے لیے نہیں، دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے راحت کے لیے نہیں، یہ سب کچھ تھا کس کے لیے؟ مالک الملک کو راضی کرنے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگ اذیت دیے گئے کیسے؟ وہ اوذوا فی سبیلی، میری راہ میں تکلیف دیے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، اور لوگوں کے نزدیک ان کا گناہ صرف اتنا ہی تھا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا باللہ ربکم، سورہ ممتحنہ میں فرمایا نا اللہ نے، اس وجہ سے کہ تم اپنے رب پر، اللہ پر ایمان لاتے ہو، پیغمبر کو، اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ اور سورہ بروج میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں کیا فرمایا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، فرمایا اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل تعریف ہے، جس کی حمد ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وقاتلوا وقتلوا، کیا فرمایا؟ وقاتلوا وقتلوا، اللہ نے فرمایا کہ اور لڑے اور قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ شخص بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد کرے اور اس کے گھوڑے کی جو کونچیں ہیں کاٹ دی جائیں، پھر اسے بھی خاک و خون میں تڑپا دیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے حصول ثواب کے لیے پیش قدمی کروں، آگے بڑھوں اور پیٹھ نہ پھیروں، ٹھیک ہے، اپنی پیٹھ نہ پھیروں، یعنی جنگ جہاں ہو رہی ہے وہاں سے مڑ کر دوسری طرف نہ جاؤں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، تو کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، فلما ادبر الرجل ناداہ رسول اللہ او امر به فنودی له فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت فأعاد علیہ قوله فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الا الدین کذالک قال لی جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پھر جب وہ یہ آپ نے جو نام فرمایا، ہاں، اس کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ مٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب وہ واپس ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو بلایا گیا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا بات کہی ہے؟ اس نے اپنی بات کو دہرایا کہ یعنی ثواب کی نیت سے میں اللہ کی راہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ قرض کے سوا تمہارے باقی سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتائی تھی کہ قرض کے سوا، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر فوراً یہ بات آپ کو بتائی کہ یعنی یہ بات بھی اس کو بتا دیں کہ یعنی قرض پھر بھی نہیں معاف ہوگا۔ آپ دیکھیے قرض کتنا بڑا یعنی جرم ہے کہ شہید کا بھی قرض جو ہے اس کو لٹکائے رکھے گا، اس کو معلق رکھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی یہ بات آ کر بتائی، کذالک قال لی جبریل، فرمایا کہ یہ جبریل نے مجھ سے ابھی کہا ہے، یعنی ابھی آ کر بتا کے گئے ہیں کہ قرض نہیں معاف ہوگا۔ قرض کا بھی اپنا خیال رکھو، قرض لے کر قرض کو یعنی سب
کھا اڑا کر ختم کر کے جہاد پر مت جاؤ، قرض ادا کر دو، یا قرض ادا کرنے کے مقدار بھر اپنا اتنا مال رکھ دو تاکہ شہادت کے بعد بھی آپ کا قرض ادا کر دیا جائے۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے لَأُكَفِّرَنَّ، دیکھیے دو تاکیدات ہیں، شروع میں لام زبر لا ہے اور آخر میں نون مشدد ثقیلہ ہے۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کے گناہوں کو محو کر دوں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کہاں داخل کرے گا؟ جنتوں میں داخل فرمائے گا، ٹھیک ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے نہروں کا بھی بیان فرمایا ہے کہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، شراب کی نہر، صاف و شفاف، ٹھیک ہے، انواع اقسام کے مشروبات کی نہریں وہاں بہہ رہی ہیں، اور دیگر ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا۔ سورہ سجدہ جو ہے 21ویں پارے میں وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کسی انسان کے دل میں جن کا کوئی تصور نہیں آ سکتا۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں سے بدلہ ہے، ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ ثواب بہت بڑا ہوگا، یہ چھوٹا موٹا ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ عظیم و کریم ہے، وہ بے پایا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں اچھا ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے، حسین بدلہ ہے، خوبصورت بدلہ ہے۔ جو شخص نیک عمل کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا جو 194 پر ہے، پچھلی آیت سے کیا اس کا ربط ہے، اس کا ربط کیا ہے، اس کا ربط جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ پیچھے جائیں گے تو پیچھے آپ کو معلوم ہوگا کہ 191 میں، 192 میں، 193 میں، اس میں مومنین کے اللہ تعالیٰ نے دعا ذکر فرمائی ہے، ان کی دعائیں، ان کا ذکر، ان کا یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیا ہے۔ اور یہ 194 پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، ربط یہ ہے کہ پیچھے جو ہے مومنین صالحین کی دعاؤں کا ذکر تھا کہ وہ کیسے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہاں پر ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان فرمایا، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ یعنی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا یہاں بیان کیا کہ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ یہاں بشارت دی اللہ نے، فاستجاب لہم، مانگنے والوں مانگتے رہو، اور قبولیت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، تمہارا مالک یہ اعلان فرما رہا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، تمہارے لیے اجر عظیم کی بشارت بھی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے لیے ان آیات مبارکہ میں کیا سبق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ سبق ہے نا۔ یہ تو ان کے واقعات تھے، اللہ کے نیک بندوں کے، بزرگوں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے کہ جن پر آج بہت سے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کو ان کے جو کارنامے ہیں بیان کرنے کے بجائے ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، اپنی خامیوں کی طرف تو ان کی نظر نہیں ہے، اپنی تو خوبیاں بیان کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی، وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے نقص ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، اور اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ان کے تو کارنامے ایسے بیان کرتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اوپر معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا بیان کرتے ہیں۔ اور کرامتوں کا تو خیر کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کتنے کرامتیں بیان کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے کہ ہم تو اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، تو اب دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ کیا ہم بھی ایسی دعائیں مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ نہیں ہے، اتنی فرصت ہے کہ نہیں ہے، دعا مانگنے کا وقت اپنے لیے نکالتے ہیں کہ نہیں ہے۔ جواب خود ہم ہی دیں گے، ہمارے پاس ہی اس کا جواب دوسرا نہیں دے سکتا، ہمارا جواب ہم خود دے سکتے ہیں۔ ہم خود جو ہے اپنے اعمال کے مفتی تو ہم خود ہیں، فتویٰ تو ہم اپنے آپ سے لیں، دوسرے سے بعد میں فتویٰ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا فتویٰ اپنے آپ سے لیجئے پہلے کہ آپ دعا مانگتے، دعا مانگنے کا وقت ہے آپ کے پاس؟ بتائیے، دنیا کمانے کا وقت تو ہے، دنیا کمانے کے لیے تو آپ رات رات بھر، دن بھر محنت اور مشقت کر رہے ہیں، لیکن کیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت، اپنے قبر کی فکر بھی ہے؟ اگر ہے تو اچھی بات ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ایسی غفلت کیوں ہے؟ ایسی غفلت کیوں ہے؟ یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن،
قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، ہے مالک کو ہے الہ کو منہ دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ یہ ایک دن ہی آپ کو بہت قیمتی ہے، بلکہ ایک سیکنڈ بھی آپ کے لیے قیمتی ہے کہ اگر اپنے مالک کو پہچان لیں، اس کا اقرار کر لیں اور طاغوت کا انکار کر دیں، تو آپ کے لیے وہی آپ کی نجات کے لیے آپ کا سامان کر دے گا۔ تو ہم جو دعائیں مانگتے بھی ہیں نا، تو اونگی بونگی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایک اسرائیلی روایت میں ایک بات آتی ہے کہ ایک شخص تھا، اس سے کہا اس وقت کے کسی اللہ کے نیک بندے نے یا نبی نے، بہرحال کسی نے کہا کہ تمہارے پاس آپشن ہے، تم 3 دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ ہماری نصیحت کے لیے ہے بات، تو ہم نے آپ کو کوٹ کر دی، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے جو حالات ہیں ان پر یہ بات فٹ ضرور ہے، ٹھیک ہے، فٹ ضرور ہے یہ بات بالکل۔ اسرائیلی روایت ہے تو ہم اس کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، نہ ہم اس کو سچا کہتے ہیں نہ جھوٹا کہتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے حال پر فٹ ہے اس لیے ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ تو ایک شخص کو کہا گیا کہ آپ نے 3 دعائیں مانگ لو، کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل میں جو لوگ تھے نا، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے۔ حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ ان میں ایسے لوگ تھے، یعنی پچھلے انبیاء کے جو مصاحبین تھے ان میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے، لیکن یہ ان کے لیے خاص تھا۔ اس امت میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس سے فرشتے باتیں کریں، یہ بات وضاحت کے ساتھ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو بہرحال ان سے کہا گیا کہ آپ 3 دعائیں مانگ لیجئے۔ ایک لڑکا تھا، ایک انسان آدمی تھا، اس سے کہا گیا کہ آپ 3 دعائیں مانگے تو قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ 3 دعاؤں کو اس کو آپشن دیا گیا جو قبولیت کے درجے میں تھیں۔ تو اب ظاہر ہے اونگی بونگی دعائیں جیسے ہم اور آپ مانگتے ہیں نا، تو وہ بھی ایسے ہی تھا، اونگا بونگا ہی تھا۔ اس نے دعا مانگی تو کیا مانگی؟ پہلے تو کہا کہ اس کی بیوی تھی نا، خوبصورت نہیں تھی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بہت خوبصورت بنا دے، اس کو بہت خوبصورت ہو جائے۔ قبولیت کی تھی تو وہ دعا قبول ہوئی، بیوی خوبصورت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب بیوی خوبصورت ہو گئی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کہتے ہیں نا، یہ محاورہ مشہور ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو پھر وہ بھی نازک مزاج ہو گئی، اس کے نخرے ملتے ہی نہیں تھے، شوہر کو لفٹ ہی نہیں کراتی تھی۔ ظاہر انسان کے پاس جب حسن ہوتا ہے چاہتا ہے 4 لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، کیونکہ انسان وہ ہے نا، جلد باز ہے نا، انسان کیا ہے، اللہ نے فرمایا انسان عجولہ ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی بہت جلد باز ہے، عجلت پسند ہے۔ تو اب وہ چاہتا ہے دنیا میں ہماری ساری تعریف مل جائے، بس لوگ واہ واہ کریں کہ بھائی کتنی اچھی خوبصورت خاتون ہے، کیا ان کا حسن ہے، کیا ان کا شیڈول جو ہے بدن ہے، کیا مطلب۔ تو وہ اس بیچارے اسی چکر میں لگ جاتے ہیں، خوبصورت لوگوں کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو خیر وہ خاتون پھر اپنے شوہر کو لفٹ ہی نہیں کراتی تھی، اس کو گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی، اپنے حسن میں اتراتی پھرتی تھی، بیچارہ بڑا پریشان ہوا، عاجز آ گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی اے اللہ میری بیوی کو تو بدصورت بنا دے۔ دوسری دعا ہو گئی، ایک دعا مانگی کہ بیوی کو خوبصورت بنا دے، پھر دوسری دعا مانگی کہ اللہ بیوی کو میرے بدصورت بنا دے۔ اب بیوی ایسی بدصورت ہو گئی، قبولیت کی تھی نا، تو بدصورت ایسی ہو گئی کہ اب وہ خود ہی ڈرتا تھا بیوی سے، اس کو ڈر لگے، بچوں کو ڈر لگے، اب پریشان کہ اللہ اب کیا کریں۔ اب تیسری دعا اس کے ہاتھ میں ابھی تھی کہ تیسری بھی مانگ سکتا تھا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ میری بیوی کو جیسے پہلے تھی ویسے ہی بنا دے۔ کیسے بنا دے؟ جیسے پہلے تھی نا ویسے ہی بنا دے اللہ تعالیٰ میری بیوی کو۔ اب کہاں تھا؟ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس آ گیا نا، بیوی جیسی تھی ویسی 3 دعائیں اس کی قبول ہو گئیں۔ تو ایسی دعائیں مت مانگیے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد صرف بتانے کا سبق کے لیے ہے کہ دعائیں مانگیے با مقصد، اور جو لوگ با مقصد دعا کرتے ہیں ان کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، اور پھر ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے، قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، ایون ہے کہ کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اس کو بھی مہلت تو دی جاتی ہے نا، دنیا میں اس کو بھی مل رہا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ بے اولاد مانگتے ہیں ان کو اولاد بھی ملتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، دولت بھی ملتی ہے، صحت بھی ملتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، بہت اچھی زندگی کفار مشرکین بھی گزار رہے ہیں۔ تو میرا مقصد بتانے گئی جہاں سے چلا تھا نہیں، بیوی جیسی تھی ویسی، اور دعائیں اس کی 3 قبول ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا انداز نہیں اختیار کیجئے کہ جہاں سے چلے وہیں واپس آنا پڑے آپ کو۔ تو اپنی زندگی میں دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں دعا مانگنے کا اہتمام کیجئے، اپنی غفلت سے، کہ اللہ تعالیٰ میری غفلت کو دور کر دے، میری عاجزی سستی کو دور کر دے، میری کاہلی کو، میرے ثقل کو دور کر دے،
اے اللہ مجھے عافیت دے، مجھے سلامتی دے، مجھے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ مالک کفر شرک سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ فتنوں کے اس دور میں مالک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے پاؤں ایمان پر جما دے، ثابت قدمی ہمیں عطا فرما، اور مالک ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہماری موت اچھوں کے ساتھ فرما، قبر میں ہمیں اچھا ٹھکانہ عطا فرما، ہمیں اپنے عذاب سے بچا۔ یہ آپ کے اپنے اندر کی آواز ہے جو آپ خود بہترین انداز سے اپنے لیے مانگ سکتے ہیں۔ مالک قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، مالک ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، یعنی ایک بامقصد دعائیں مانگے، مالک تو ہم سے راضی ہو جا، اے میرے مالک میرے رب مجھ سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، مالک ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہیں ہے، جس کی ہم میں طاقت نہیں، جو ہم اٹھا نہیں سکتے، مالک ہم پر آسانی فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہمیں عافیت دے، ہمیں سلامتی دے، اے اللہ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈال جس کو ہم سہ نہیں سکتے، ہماری کمزوریوں پر رحم فرما، ہماری مجبوریوں پر رحم فرما، ہماری محتاجگی پر رحم فرما، مالک ہم کمزور ہیں، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول فرما، ہمارے اعمال کو خالص فرما، اور مالک ہمارے کھوٹ کو دور فرما، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ یزدی میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ تو یہ سب دعائیں آپ مانگیں، اس کا وقت نکالیں، کوشش کریں کہ تہجد کے وقت اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، صرف زیادہ نہ پڑھیں، زیادہ آپ پڑھیں گے تو شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا کہ یار 4 رکعت 6 رکعت پڑھنے کے لیے کون اٹھے، نہیں، بس فجر تو پڑھنی ہے نا، فجر پڑھنی ہے تو آپ ایسا الارم لگائیں کہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے کا لگا لیں، 2 رکعت اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں، کوشش کریں کہ یہ آخری رکوع بھی پڑھ لیں، کبھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس کا رکوع جو ہے اس کو بھی پڑھ لیجئے اور اس کے معنی پر غور کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر دعا مانگ لیجئے، پھر نماز فجر پڑھیے، اور تھوڑا سا قرآن پاک جتنا آپ سے آسانی سے ہو سکے، نہیں تو 3 آیتیں ہی پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لیجئے، اور پھر کچھ درود شریف ہے، کچھ چوتھا کلمہ ہے، کچھ دعا ہے، اس میں اپنا تھوڑا سا وقت لگا کر پھر اب سو جائیے آرام سے، ٹھیک ہے؟ سونا ہے سو جائیے، اگر آپ کا کوئی اور شغل ہے تو اپنے شغل کو پورا کیجئے۔ تو یہ دعا کا سب سے پہلی بات ہے، دعا کا اہتمام ہو، ٹھیک ہے؟ اور مانگنا صرف مالک سے ہو، کسی اور سے مانگنا نہیں ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دعائیں سکھائی ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہاں، اپنے ایمان کو آپ اگر واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ واسطہ وسیلہ ہے، تو وہ اس لیے کہ اپنے مالک کو بتانا ہے کہ مالک ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، آپ ہمارے ایمان کو جانتے ہیں، ہمارے دل کے حالات کو جانتے ہیں، تو اپنے ایمان کو اپنا یعنی دعا کا قبولیت کے لیے آپ اس کو وسیلہ، اگر آپ وسیلے کے طور پہ اپنے ایمان کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو دعا میں اس کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہم حدیث شریف میں پڑھتے ہیں، بخاری میں ہے کہ غار میں جو لوگ پھنس گئے تھے، 3 افراد جب سفر کے لیے نکلے تھے، آندھی آئی تھی، غار میں پناہ لی، تو ایک پتھر آ کے غار کو منہ کو بند کر دیا، تو ان سب نے کیا کیا تھا؟ اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے لیے یہ عمل کیا تھا، آپ کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو مالک اگر آپ کے لیے خالص تھا تو اب ہمیں اس مصیبت کے وقت آپ ہمیں ہماری مدد فرمائیں، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری مدد کرے، ٹھیک ہے؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے آپ جو ہے اپنے اعمال کو اور اپنے ایمان کو بطور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ لیکن کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام طرح کے وسیلوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو وسیلہ بنائیں گے تو یہ کفر شرک تک آپ کو لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ فلاں کے طفیل، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے سے، تو یہ صدقہ، یہ وسیلہ، یہ طفیل صحابہ کرام بھی جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے جب نہیں پیش کیا تو پھر میں اور آپ بھی نہیں پیش کریں، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں مذکور ہیں ان سب کے خلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ دینا کہ اللہ فلاں بندے کے صدقے، فلاں بندے کے صدقے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندوں سے یا جس سے بھی چاہیں، آپ کسی بھی بندے سے، زندہ لوگوں سے آپ دعا کرائیں، ان سے دعا کرانا یہ سنت سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کرانی یعنی یہ جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے، آپ اپنے لیے دعا کرائیے، لوگوں سے اپنے لیے دعا کرائیے، ان کی خدمت کیجیے، دعا لیجیے، ٹھیک ہے؟ ان کی جو ہے خیر خواہی کیجیے، دعا لیجیے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان سے دعا لیجیے، دعا آپ ہر ایک سے لیجیے، آپ کے ملازم ہوں، آپ کے خادم ہوں، آپ کے خاندان والے ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے دیگر رشتہ دار احباب ہوں، آپ ان کی خدمت کیجیے، شوہر کی خدمت کیجیے، اس کی دعائیں لیجیے، ٹھیک ہے؟ بیوی کی دلجوئی کیجیے، اس سے اس کی دعائیں لیجیے، کسی کی آہ نہ لیجیے، دعا لیجیے، دعا لیجیے، دعا کرائیے۔ ایک دعا ہوتا ہے نا، آپ میرے لیے دعا کیجیے،
اس میں اور کسی سے دعا لینا بڑا فرق ہے. کسی کی آپ ایسی خدمت کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دعا دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ دعا لینا ہوتا ہے. کسی سے کہنا آپ میرے لیے دعا کیجیے، وہ اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے آپ کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے، آپ والدین کی ایسی خدمت کریں کہ ان کے ہر روئے سے آپ کے لیے دعا نکلے، دل سے. اگر وہ آپ کو بددعا بھی دینا چاہے زبان سے، تو ان کی جو دل کی جو سانس ہے اس کی آہ سے آپ کے لیے دعا ہی نکلے کہ یار کیا بچہ ہے میرا، کیسے خدمت کرتا ہے. کسی کے لیے بھی آپ دعا ہی لیں، ٹھیک ہے، بددعا نہ لیں. تو اب یہ دیکھیے، پھر ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ دعا کی بات آئی، تو میں نے آپ کو دعا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا، بات طویل ہو گئی. لیکن اب تھوڑا سا ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے تو یہ کارنامے ہیں جو اللہ نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑا. تو جن کی دعائیں اللہ نے قبول کی وہ ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہے کہ وہ مرد، وہ خواتین، وہ حضرات، انہوں نے کیا کارنامے کیے ہیں. ان کے کارناموں پہ بھی غور کرتے جائیے کہ وہ اس لائق بنے کیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو قبولیت کا جواب آتا ہے. ان لوگوں نے اللہ کی خوشی کی خاطر، مالک کی خوشی کی خاطر جو ہے، جنہوں نے دین کی خاطر اپنے خوشی سے ہجرت کی، اپنے وطن اور اپنے مال و منال کو خیر بات کہہ دیا، اللہ حافظ کہہ دیا، اس کو کہہ کر اس کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو جدا کر کے مرکز اسلامی میں داخل ہو گئے، مدینے میں آ گئے، مدینہ پہنچ گئے. اس سے پہلے حبش گئے تھے، حبشہ ہجرت کی تھی. اور وہ لوگ جن پر کفار نے ظلم ستم ڈھائے تھے، انہیں سخت اذیتیں دے کر گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، انہیں کسی طرح چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور انہیں محض اس لیے تکلیف کا نشانہ بنایا، اس لیے تکالیف پہنچائیں کہ انہوں نے دین اسلام کی راہ اختیار کی تھی. انہوں نے کچھ اور قصور نہیں کیا تھا، ان کو اذیتیں صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دی جا رہی تھی. تو دیکھیے کہ میں اور آپ بھی کبھی دین کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں اور آپ کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم سے تو ہم کہتے ہیں شوہر نے کہا تھا کہ اس کو برقع پسند نہیں ہے تو ہم نے برقع پہننا چھوڑ دیا. واہ بھائی، وہ بھائی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی شوہر کی کوئی نہیں چلے گی، ماں باپ کی نہیں چلے گی. ابا نے کہا تھا حج پہ نہیں جاؤ تو میں حج پہ نہیں گیا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ حج فرض ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی. ہاں نفل حج پہ آپ نہیں جا سکتے، نہ جائیں، باپ نے کہا ہے اگر تو ایسا تھوڑی ہے. تو یہاں تو ہم فرائض چھوڑ دیتے ہیں، واجبات چھوڑ دیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں. آپ ذرا تصور تو کریں، سوچے تو صحیح. انہوں نے تو اپنے جائز حقوق چھوڑ دیے اللہ کے لیے، اور آپ اپنے ناجائز معاملات میں اللہ کی نافرمانی کر لیتے ہیں. ذرا سوچیے تو صحیح کہ ہم نے اور آپ نے کبھی ایسا کیا؟ نہیں کیا. اپنے بچوں کو ایسے ایسے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں جہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے، جہاں پر موسیقی سکھائی جاتی ہے. تصور کریں آپ ذرا. تو کیا آپ وہاں تو نہیں کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کھڑے ہو نا، اللہ کے لیے کھڑے ہو. نہیں، مجھے نہیں پڑھانا، ایسی تعلیم سے میرا بچہ بے تعلیم رہے یہی زیادہ بہتر ہے. میں خود سکھا دوں گا، خود پڑھا دوں گا، میں تاجر بنا دوں گا، اس کو چھوٹی سی دکان کھول دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیلے پہ کر کے کما لے گا، دنیا تو گزر جانے والی ہے. لیکن میں اپنے بچے کو نافرمانی نہیں سیکھنے دوں گا کہ وہ اللہ کا باغی بن کر نکلے. کہ ظاہر ہے جب اس کی پرورش اس نہج پر ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب کل کو وہ نکلے گا تو کس طور سے نکلے گا؟ وہ کیا بنے گا؟ اس کا دین کہاں رہ جائے گا؟ اس کا ایمان کہاں رہ جائے گا؟ اللہ پر یقین کہاں رہ جائے گا؟ وہ تو موج مستی کے لیے اسی انداز سے، اسی ڈھب پر اس کی پرورش ہوئی تھی، اسی انداز سے وہ بڑا ہوا ہے، اسی انداز سے وہ بڑی ہوئی ہے. وہ اب آپ کی کب مانے گا؟ وہ آپ کو دقیانوس کہے گا. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا میں اور آپ بھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں دین اسلام کے لیے؟ یہ تو چھوڑ دیجئے ہجرت وغیرہ، تو یہ تو بات کی بات ہے. ہم تو ان چیزوں پہ نہیں کھڑے ہوتے. ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، سمجھوتا کر لیتے ہیں دین کے معاملے میں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر میرا بچہ نہیں پڑھے گا تو کیا بنے گا میرے بچے کا؟ اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یہ اپنی جوانی کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. بسا اوقات تو بچے جوانی کو پہنچتے ہی دنیا سے نکل لیتے ہیں. کسی کا 21 سال کا نوجوان، کسی کا 28 سال کا، چلے جاتے ہیں دنیا سے. تو ان کو تو وہ وقت بھی نہیں ملتا کہ وہ اس کو برت سکیں. آپ نے کبھی تصور کیا، کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں سوچا. نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا کہ میں نے اور آپ نے کبھی تکلیف اٹھائی دین کے لیے؟ کبھی کچھ برداشت کرنے کی ہمت کی؟ کوئی ہمت پیدا کی اپنے اندر؟ نہیں کی. اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ تو کیا پھر ہم اس کے مستحق بن سکتے ہیں؟ ہم بن سکتے ہیں اس کے مستحق؟ آپ خود اس کا جائزہ لیجئے، آپ خود اس کا فیصلہ کیجئے. خود آپ حاکم وقت بنیے. حاکم وقت یعنی آپ خود جو ہے جسٹس بنیے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے. قاضی آپ خود ہیں، قاضی القضاء آپ خود ہیں، سپریم کورٹ کے جج آپ خود ہیں. اپنے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجئے. جب آپ کے پاس وہ عمل نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وہ اجر بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس اجر کا مستحق بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بھی پیش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟
اس میں چاہے آپ کے خاندان والے آپ سے ناراض ہو جائیں، چاہے آپ کے اپنے قریبی کنبے والے آپ سے ناراض ہو جائیں، چاہے آپ کے لیے آپ کو کوئی بھی قربانی دینی پڑے، لیکن آپ نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ ایمان کے بارے میں آپ کو کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ایمان کے بارے میں سمجھوتا کر لیا تو یہی سمجھ لیجئے کہ آپ کی بہت بڑی بھول تھی۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے، آپ نے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی آپ کی بندی ہوں، اپنی رضا و رغبت سے یہ عمل آپ کی جناب میں لے کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ توفیق نہیں ملتی مگر اللہ کی طرف سے، لیکن انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی کوشش دیکھی جائے گی کہ آپ نے کیا کوشش کی تھی۔ اگر آپ نے کوشش کی تھی تو پھر آپ کو ان کے ساتھ کیا جائے گا۔